سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے فہم القرآن کا اور استقبال رمضان کا۔ استقبال رمضان میں ہم نماز کا ترجمہ یاد کر رہے ہیں الحمدللہ، اور آج ہم تعوذ اور بسم اللہ کا ترجمہ دیکھیں گے۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم کرتے کیا ہے، اس میں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے شیطان مردود سے۔ اور شیطان مردود کون ہے؟ جو کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو کوئی بھی نیک کام کرتے ہوئے، جیسے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ بھی نیک کام ہے، تو اس میں جو ہے وہ شیطان آ کے ہمیں وسوسے نہ ڈالے، ہمیں بہکائے نہیں اور ہمارے کام کو خراب نہ کرے۔ اس لیے کیا ہے کہ شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اور کس کی پناہ مانگی جاتی ہے؟ اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ، تو پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں باللہ، اللہ کی، من الشیطان الرجیم، من کہتے ہیں سے، اور شیطان اور الرجیم کا مطلب ہے مردود، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اللہ کی پناہ لیتی ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتی ہوں، اللہ کی پروٹیکشن لیتی ہوں۔ اب اس میں دیکھیں اللہ کا نام ہے، اللہ کا اعوذ باللہ میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم کہتے ہیں تو ہم اللہ کے نام کے ساتھ کوئی بھی اچھا کام شروع کرتے ہیں برکت کے لیے، تو ہم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نام کے ساتھ پناہ لینا اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی کوئی نیک کام شروع کرنا، جیسے کہ تلاوت قرآن پاک، ہم اب ثنا پڑھنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت کی تلاوت کرتے ہیں نماز میں۔ تو ہم نیک کام کرنے جا رہے ہیں، ویسی نماز کی حالت میں ہم نیت باندھ چکے ہیں، اور اب ہم تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں، شروع کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں، شیطان مردود سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور اللہ کی حفاظت میں آ رہے ہیں، اللہ کی پناہ لے رہے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نیک کام کریں، اس میں برکت ہو، اور اللہ کا جو نام ہے اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے اس کے صفاتی نام ہیں، اس کے صفات ہیں، وہ صفت ہے۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے الہ، الف لام ہے الہ۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، ایسا وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، جس کو معبود بنایا جائے، جیسا کہ ہمارا کلمہ بھی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اسی سے ہے الہ۔ اللہ کا روٹ ورڈ ہے الہ، اور الہ کا مطلب ہے جو معبود ہو، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، اور جو ہے وہ جو سب سے زیادہ محبوب ہو، اور یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ یعنی کہ الہ جو ہے وہ کسی بھی اور کا نام نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی اور چیز کو ہم نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اب دیکھیں الرحمن الرحیم بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہے، لیکن یہ ہم بندوں میں رکھتے ہیں نام۔ اب عبد الرحمن رکھتے ہیں یا عبد الرحیم رکھتے ہیں، اس طرح سے ہم عبداللہ بھی رکھتے ہیں، عبداللہ بھی رکھتے ہیں، لیکن جو ہے ہم یہ کسی کا ویسا نام نہیں رکھ سکتے، ذاتی نام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم بھی ہم اگر رکھتے ہیں تو ہم وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے وہ۔
تو اس میں جو ہے وہ اللہ کا یہ ذاتی نام ہے اور بہت وسعت ہے اس نام کے اندر جو ہے، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر کور ہو جاتے ہیں اللہ کے نام کے اندر. اور یہ وہ نام ہے کہ جس کے ذریعے سے شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے پناہ دیتے ہیں. یہ وہ نام ہے کہ جس کے نام کے ساتھ کوئی بھی نیک کام، اچھا کام دینی یا دنیاوی شروع کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام بہت ہی بابرکت ہے اور بہت ہی وسعت رکھتا ہے اپنے اندر. تو اس لیے تعوذ بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان کی. اور اسی طرح سے جب ہم نیک کام کرنے جا رہے ہیں، تلاوت قرآن پاک شروع کرنے جا رہے ہیں، تو شروعات بھی نیک کام کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم کرتے ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب شیطان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے شین تو نون شطن. شطن کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری. شیطان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اور مردود ہے یعنی لعنت زدہ. تو 2 دفعہ جو ہے ہم نے شیطان کے جو ہے وہ ایک دفعہ اس کو کیا کہا اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور کیا ہے لعنت زدہ ہے. تو اس سے پناہ میں آ گئے اللہ کی. اور پھر جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں شروع اللہ کے نام سے، ساتھ اللہ کے نام سے، پھر کیا آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن اور الرحیم ابھی اللہ کے دونوں صفاتی نام ہیں. الرحمن کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے را ہا میم. رحم، رحم سے ہے رحم کھانا یا رحمت اللہ کی. تو دونوں جو ورڈ ہیں رحمان اور رحیم، اس کا روٹ ورڈ رحم ہے یا رحمت ہے. تو یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص صفت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کی رحمت. اب رحمت کا کیا مطلب ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں رحمت سے؟ اللہ کی رحمت ہے جیسے کہتے ہیں اللہ ہم پہ رحم کرتا ہے، مطلب کوئی بھی کام ہو جاتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، تو اللہ سے ہم یہی بولتے ہیں کہ اللہ نے ہم پہ رحم کیا ہے، یہ کام ہو گیا. نرمی، اس میں 3 ورڈ آتے ہیں رحم میں، رحمت میں. نرمی، شفقت اور مہربانی. نرمی، شفقت اور مہربانی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے اللہ کی رحمت ہے. اب رحمان اور رحیم دو الگ الگ ہیں. رحمان جو ہے وہ عام رحمت ہے. دنیا میں پورا نظام جو چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کی بنیاد پر چل رہا ہے جو کہ عام رحمت ہے. اللہ کی اپنی تمام مخلوقات پہ، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے کوئی بھی تخلیق ہے، مخلوقات ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرماتے ہیں اپنی اسی خاص صفت کی وجہ سے، رحمان ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ہم انسان بھی، ہم دوسرے جانوروں پر، دوسرے انسانوں پر رحم کھاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ خاص رحمت ہی ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ رحمان کی صفت ہے جو کہ جس کی وجہ سے ہم انسان بھی، ہم مخلوقات بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہے الرحیم. رحیم بھی جو ہے وہ رحمت ہے، لیکن رحیم جو ہے نا یہ ہے فعیل کے وزن پر، اور فعیل کے جو وزن پر ہوتی ہے رحیم، کریم اور حکیم، اس میں ہوتا ہے بار بار رحم کرنا، ایک کام کرنا اللہ تعالیٰ کا، اور وہ کیا ہے؟ بار بار کرنا. تو ہم پڑھتے ہیں نا ترجمے میں الرحمن الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے. تو اس کی جو رحمت ہے، رحیم کا مطلب ہے جو رحمت ہے وہ رکتی نہیں ہے، وہ بار بار رحم کرتا ہے، وہ بار بار رحم کرتا ہے، وہ بار بار رحم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ان پیارے ناموں کے ساتھ ہم کسی بھی کام کا، چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو، اس کا آغاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے جو رحیم کی صفت ہے اس کے 100 حصے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو رحیم صفت ہے اس کے 100 حصے ہیں. ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہے، اور 99 جو حصے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھے ہیں. اور جو 99 حصے ہیں وہ صرف اور صرف آخرت میں کس کے لیے ہوں گے؟ صرف اور صرف اپنے مومنین اور متقی لوگوں کے لیے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے مومنین اور متقی بندوں کو جب ضرورت ہوگی اس کی رحمت کی آخرت میں، تو اپنے ان 99 جو فیصد حصے ہیں رحیم کے، وہ وہاں پہ ان کو استعمال کرے گا اور ان کو وہاں پہ بخش دے گا اور جنت میں داخل کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کی جو خاص صفت ہے رحیم ہونا، جس کے 99% اس نے آخرت میں رکھے، وہ اس نے پیارے بندوں کے لیے رکھے ہیں، مومنوں کے لیے اور متقی لوگوں کے لیے رکھے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ ہم کوئی بھی تلاوت شروع کرنے سے پہلے کسی بھی صورت کی کریں, چاہے نماز میں کر رہے ہوں چاہے ہم ویسے قرآن پاک پڑھ رہے ہوں, لیکن ہم چونکہ نماز میں پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے کہ ہم جب پڑھیں یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ذہن میں رکھیں کہ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اور شیطان کیا ہے؟ جو کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. پھر بسم اللہ, پھر میں شروع کرتی ہوں یہ اللہ کے نام کے ساتھ, جو کہ جس کی صفت کیا ہے کہ وہ بہت مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے. کیا تو یہ دونوں چیزیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تعوذ اور بسم اللہ ہم شہر رمضان دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد اپنا پارہ شروع کرتے ہیں. آج ہم پڑھ لیتے ہیں شہر رمضان. آپ پیج نمبر 13 نکالیے. شہر رمضان بخشش کا مہینہ. اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے, واسع المغفرہ ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اس کا وعدہ ہے کہ جو گناہوں پر شرمندہ ہوں اور سچے دل سے توبہ کر لیں وہ انہیں معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, سورہ نجم کی آیت نمبر 32 ہے, وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں ماں سوائے صغیرہ گناہوں کے تو تیرا رب بڑا بخشش والا ہے. انسان خطا کا پتلا ہے, زندگی میں چھوٹے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے جس پر اس کو ندامت اور شرمندگی بھی ہوتی ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ کسی طرح ان گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو اور اس دلدل سے باہر نکل آئے. رمضان گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین موقع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. دن کا روزہ اور رات کا قیام بخشش کا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. روزہ دار مرد و عورت کے لیے بخشش کا وعدہ ہے, جیسے کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں فرمایا, اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے. جو شخص رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ بدنصیب ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا, آمین آمین آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اسے اپنی رحمت ربانی سے دور کرے جس نے رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا. آپ کہیے آمین. میں نے کہا آمین. سحری کا وقت استغفار کے لیے بہت موزوں ہے. اللہ کے خاص بندوں کی صفت ہے کہ وہ اس وقت اللہ سے سرگوشیاں کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا 1/3 رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں, کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں, کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں یہاں تک کہ طلوع فجر ہوتی ہے. تو کرنے کے کام کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر غلطیوں کا اعتراف کر کے اور رو کر اللہ سے توبہ کریں. تمام مسلمانوں کی بخشش کے لیے بھی دعا کریں. گزشتہ گناہوں کی لسٹ بنائیں اور خاص کر وہ گناہ جن کے بارے میں شیطان خوف دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی بخشش نہیں کرے گا. سحری کے وقت خصوصی طور پر استغفار کریں اور گھر والوں کو بھی یاد دہانی کرائیں. دن میں کم از کم 70 سے 100 مرتبہ استغفار کریں. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جو بہت عظمت والا ہے, جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو یہ استغفار تھا. ایک یہ والا استغفار کس کس کو یاد ہے؟ یہ یاد کر لیں, یہ بہت اچھا استغفار ہے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ کا نام العظیم بھی آ رہا ہے اس میں اور اللہ تعالیٰ کا نام الحی القیوم بھی آ رہا ہے اس میں. 3 ناموں کے ذریعے جو ہے وہ استغفار ہے. اور استغفار کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. جو غفر ہے, غفر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا, چھپا دینا, اور پھر اس کی انکوائری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں, لوگوں سے چھپا دیتے ہیں, اور پھر ہمیں کیا ہوتا ہے,
چھپا دیتے ہیں اور آگے ہم سے پوچھ گچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو چھپا دیں گے گناہوں کو، اور ان کی انکوائری بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ بہت اچھا جو ہے وہ لفظ ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور استغفار کو ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ بخشش کا مہینہ بتایا ہے کہ بخشش کا مہینہ ہے، اوقات بھی بتا دیے کہ سب سے زیادہ موزوں وقت کون سا ہے، سحر کا وقت، سحری کا وقت جو ہے وہ استغفار کے لیے بہت موزوں ہے۔ اور اپنے گناہوں پہ ہم نے خوب نادم ہونا ہے، غلطیوں کا اعتراف کر کے رونا ہے، اور توبہ استغفار ہم نے کرنی ہے۔ اچھا، پیج نمبر 31 بھی نکالیے، قیام کا مہینہ بھی ابھی پڑھ لیں کیونکہ ہماری تراویح بھی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی جلدی۔ پیج نمبر 31، شہر القیام، قیام کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کے طریقے اور اوقات بھی بتائے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بہت سی عبادات کو جمع کر دیا گیا۔ عبادت میں سب سے اہم چیز فرض نمازوں کی بر وقت ادائیگی ہے۔ اس کے علاوہ نوافل، چاشت و اشراق وغیرہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ کیا فرض کے بعد فرض کی ادائیگی بر وقت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل، چاشت اور اشراق بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور رمضان کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ قیام کرنے پر پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کی خوشخبری دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ رات کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 ہے، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ عام دنوں میں قیام اللیل کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن رمضان کی برکت اور جماعت نماز تراویح کی صورت میں یہ آسان ہو جاتا ہے۔ متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ واریات کی آیت نمبر 17 اور 18، اس کا ترجمہ ہے، وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ رمضان میں تراویح پڑھنا سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل دونوں سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے۔ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں اور بیویوں کو بھی تراویح کی جماعت میں شریک کیا اور طویل قیام کیا، خصوصاً آخری عشرے میں رات کے قیام کے لیے جگایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں رات تک ہمارے ساتھ رات کی نماز نہیں پڑھی، یعنی تراویح۔ پھر 23ویں رات کو ہمیں لے کر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی۔ پھر 24ویں رات کو نماز نہ پڑھائی، لیکن 25ویں رات کو آدھی رات تک نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری آرزو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رات بھی ہمارے ساتھ نوافل پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات تک نماز نہ پڑھائی۔ 27ویں رات کو پھر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بھی بلایا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت نہ نکل جائے۔ رافی کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، فلاح کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، سحری۔ تو کرنے کے کام کیا ہے؟ اشراق اور چاش کے نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے۔ قریبی مسجد میں نماز تراویح باجماعت ادا کرنی ہے۔ تراویح سے پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھ کر جائیں جو امام پڑھنے جا رہا ہے۔ نمازوں میں صرف نوافل کی تعداد پر نہیں بلکہ دل کی کیفیت اور خشوع پر بھی خاص توجہ دیں۔ فرض نمازوں میں عام دنوں کی بنسبت لمبا قیام کریں۔ نمازوں میں سستی اور تاخیر منافقت کی علامت ہے۔ ہر فرض نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے۔ پارہ شروع کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 19، وقال الذین، آغاز ہوتا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا۔
پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یا اپنی سرکشی میں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید کو جھٹلایا، جن کے دل میں نہ آخرت کا خوف ہے، نہ خالق کا خوف اور نہ خالق سے ملاقات کی کوئی امید ہے، انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہ اترے، ہمارے سامنے آتے اور ہمیں یہ بتاتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یا وہ ہمیں بتاتے کہ کوئی رب بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اور پھر یہ کہ رسول کی صداقت کی گواہی دیتے کہ تم رسول کے اتباع کرو۔ تو یہ بات انہوں نے کسی واقعی حقیقی ضرورت کے تحت نہیں کی، بلکہ اس کا سبب صرف تکبر اور سرکشی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے۔ یعنی انسان جب خود کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے تو پھر وہ دوسرے سے بڑی بڑی توقعات بھی رکھتا ہے اور مطالبے بھی کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی اور اسی وجہ سے وہ حق بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے پناہ با خدا۔ تو سب سے پہلا کون سا دن ہوگا جس میں انسان فرشتوں کو دیکھیں گے؟ موت کا۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو جان لینے والے فرشتے حد دینے کا آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کی روح نکال کر ان فرشتوں کو دے دیتے ہیں، جو پھر نیک ہو تو اچھے کفن میں روح کو لپیٹتے ہیں اور برے انسان کے لیے گندے غلیظ کفن میں لپیٹ کر ٹاٹ میں لپیٹ کر اس کو اوپر لے جاتے ہیں۔ دوسرا کون سا موقع ہے جب انسان فرشتوں کو دیکھیں گے؟ قبر میں دیکھیں گے، منکر نکیر کی شکل میں دیکھیں گے۔ اور تیسرا کون سا موقع ہے؟ یوم حشر میں، میدان حشر میں دیکھیں گے۔ تو ان تینوں موقعوں پر دو طرح کے فرشتے ہیں، نیک لوگوں کے لیے اچھے خوبصورت شکل والے خوشخبری دینے والے فرشتے ہوں گے، اور برے لوگوں کے لیے، مجرم لوگوں کے لیے عذاب کی وعید سنانے والے، ان کی پٹائی کرنے والے فرشتے ہیں۔ کیونکہ مجرم لوگوں کی جب روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے آ کر باقاعدہ ان کو چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، اور اس طرح منکر نکیر بھی ان کو ماریں گے، اور قیامت کے دن بھی ان کی سخت شامت آئے گی۔ اس لیے انسان کو صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فرشتے جو آئے ہیں تو یہ بہت خوشی کا دن ہوگا، نہیں، جس دن یہ لوگ فرشتے کو دیکھیں گے وہ دن ایسے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا، اور وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں، اب ہم فرشتے نہیں دیکھنا چاہتے، ابھی کیا کر رہے ہیں؟ فرشتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور اس دن کیا کہیں گے؟ اس دن کیا کہیں گے کہ کاش ہمیں فرشتے نظر نہیں آئے، کیونکہ وہ اتنی خوفناک شکلوں کی صورت میں ان لوگوں کے لیے آئیں گے کہ ان کی روح فنا ہو جائے گی، اور وہ سمجھ لیں گے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے ہاتھوں پوری طرح قید ہو جائیں گے۔ جان نکالنے والے فرشتے بھی اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ جان لے نہ لیں، اور اسی طرح قبر کے حساب کتاب کے وقت اور آخرت کے وقت بھی، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑیوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا۔ چھوٹے چھوٹے دھوپ کی اگر روشنی کی ایک کرن آ رہی ہو تو اس میں آپ خاکی ذرات دیکھتے ہیں نا، نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اعمال اتنے باریک ذروں میں اڑا دیے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا یہ کوئی کافر یا منافق یا مشرک یا مجرم لوگ ہوں گے؟ نہیں، بے شک وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، تراویح کریں گے، لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کرتے ہوں گے جن سے ان کو روکا گیا تھا۔ یعنی اکیلے میں وہ حرام کام کرتے ہوں گے تو اب حرام کاموں کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، فحش کام بھی آ جاتے ہیں، زنا آ جاتا ہے، اسکرین کے اوپر غلط چیزیں دیکھنا سننا، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، چپکے چپکے غیبت کرنا، اور اسی طرح جن چیزوں کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کا ارتکاب کرنا اس میں آتا ہے۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ باطن اور ظاہر میں نیک ہوتا ہے، وہ تنہائی میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے اور سب کے سامنے بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ وہ صرف ایک پبلک فگر نہیں ہوتا، اس نے لوگوں کے سامنے کوئی نیکی کے جھنڈے نہیں لہرائے ہوئے ہوتے تو لوگ اس کی واہ واہ کریں، نہیں، وہ اپنی تنہائی میں بھی اللہ کے سامنے روتا ہے اور ڈرتا ہے، اور یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ انسان کے نیک اعمال بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے، یعنی دوپہر کو آرام کرنے کا بہترین مقام ان کو ملے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے قیلولہ کی کتنی اہمیت ہے۔ کون کون قیلولہ کرتا ہے؟ دوپہر کے کھانے کے بعد لیٹتا ہے تھوڑی دیر،
کہ اہل جنت بھی خلولہ کریں گے، یعنی ساری نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے۔ خلولہ جو ہے وہ یہ سنت ہے اور عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے، اور اس کے دنیاوی بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اور اگر انسان بالکل خلولہ نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلولہ کرو، بے شک شیاطین خلولہ نہیں کرتے۔ اور خلولہ کوئی 2 گھنٹے کی سلیپ نہیں ہوتی ہے، بلکہ چند منٹ کے لیے بھی آنکھیں بند کر کے خاموش ہو کے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ لیٹ جائیں تو وہ بھی خلولہ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھی، یعنی بیڈ سا بچھا دیتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں اس چمڑے کے فرش پر خلولہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کبھی کبھار قریش کے مرد بیٹھا کرتے تھے۔ جب سایہ ڈھل جاتا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے اٹھ جاؤ، جو خلولہ کرنے سے باقی رہ گیا وہ شیطان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس سے بھی گزرتے ہیں اس کو کام سے اٹھا دیتے تھے اور کہتے تھے اٹھو اور خلولہ کرو، یعنی اتنا اپنے لیے اہم قرار دیتے۔ اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ خلولہ کرنا نیک لوگوں کے عمل میں سے ہے، یہ دل کو مضبوط کرنے والا ہے اور رات کے قیام پر قوت دینے والا ہے۔ کیا ہے فائدہ ہے رات کے قیام سے؟ اس میں یعنی خلولہ سے رات کا قیام آسان ہو جاتا ہے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا ہے، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تصدیق بنا لیا تھا۔ یعنی کیا بنا لیا؟ القرآن مہجورہ۔ القرآن مہجورہ کے 2 معنی ہیں، ایک تو نشانہ تصدیق یعنی مذاق کی جگہ پہ رکھنا، اور نمبر 2 اس کو چھوڑ دینا، مطلب مذاق سمجھ کر اس کو بہت لائٹ لینا اور ہلکا لینا، اس کو چھوڑ دینا۔ علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ ہر مسلمان جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اسے چاہیے کہ اس آیت کریمہ پر غور کرے، اس میں بار بار گہری نظر سے دیکھے تاکہ وہ اپنے نفس کے لیے اس عظیم پریشانی اور بڑی مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائے جو اس زمین کے سارے مسلمانوں کو شامل ہے اور عام ہے۔ یعنی آپ کی قوم کون ہے؟ قریش بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ پر ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ القرآن مہجورہ، تو قرآن کو چھوڑنے کی کچھ اقسام ہیں۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ کہتے ہیں قرآن کو ترک کرنے کی کئی اقسام ہیں۔ نمبر 1 اس کو نہ سننا اور اس پر ایمان لانا، اس پر عمل نہ کرنا، نہ اس کے حلال و حرام پر رکنا اور نہ ہی اس کے کسی حکم کو ماننا، اس کو حاکم نہ بنانا یعنی اپنے جھگڑوں کے فیصلوں میں اس کی طرف نہ جانا، اس پر غور و فکر نہ کرنا، اس کا فہم حاصل نہ کرنا، اس کے ذریعے علاج نہ کرنا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ دل کے تمام امراض و بیماریوں میں انسان کو شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ شفا لما فی الصدور کے لفظ آتے ہیں قرآن مجید میں، اور کسی اور سے بیماری کا علاج طلب کرنا اور اس قرآن سے علاج نہ کرنا یعنی اور گولیاں کھاتے رہنا لیکن دم نہ کرنا، یہ بھی اس کو چھوڑنا ہے۔ تو یہ سب اللہ کے اس قول میں داخل ہے، وقال یا رسولہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشیں کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے، اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے اس کا ٹھیک جواب بروقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ جو لوگ اوندے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا ہے اور ان کی راہ حد درجے غلط ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا،
اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا، اور اسی بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ تو یہاں پہ کون سی بستی کے بارے میں بات ہے؟ قوم لوط کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگزشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دے کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یعنی خواہشات کو الہ بنانا، اپنی خواہشات کو سب سے اوپر رکھنا، اللہ کا حکم پیٹ پیچھے کر دینا اور جو دل میں آئے اس کو فالو کرنا، یعنی اپنی خواہشات کی اطاعت کرنا، ایسا ہے جیسے گویا کہ وہ الہ بن جائے۔ اور خواہش انسان کو پھر ہر فساد کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، خواہشات نفس سے ہوتی ہے اور نفس انسان کو برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ خواہشات کی پیروی ہی گمراہی کا باعث ہے۔ سورہ سعد کی آیت نمبر 26 ہے، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ۔ اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، لیکن انسان بہکتے بہکتے کہاں جا گرتا ہے؟ جہنم میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر نماز کے وقت آپ کو نیند آ رہی ہے اور آپ کا الارم بج رہا ہے، آپ اس کو بند کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نماز کا وقت چلا جائے گا لیکن آپ اٹھ کے ہی نہیں دیتے۔ اسی طرح روزہ رکھنے کے بجائے کھانا پینا آپ کی بہت بڑی خواہش ہے، آپ اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے تو اللہ کا حکم پیچھے کر دیا۔ اسی طرح آپ کو اپنی آرام دہ زندگی پسند ہے تو حج پہ جانا آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات میں خواہش نفس کی پیروی، مثلا انسان کا دوسروں کے اوپر حکم چلانا، تحکم اختیار کرنا یا ان کو لیٹ ڈاؤن کرنا، یا جو دل میں آئے وہ بولے چلے جانا، جو دل میں آئے سنتے چلے جانا، تو یہ ساری چیزیں خواہش نفس سے تعلق رکھتی ہیں۔ جنسی معاملات میں انسان کی خواہشات میں حلال و حرام کی پرواہ نہ کرنا، بیوی کو چھوڑ کر حرام طریقوں سے اپنی خواہش پوری کرنا، یہ ساری چیزیں اسے میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یعنی جو بھی حرام راستے میں ناجائز راستے ہیں وہ اسی طرف لے کر انسان کو جاتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح سے ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سایہ کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے۔ پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک خبردار کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو۔ تو یہاں پہ اس میں قرآن کی بات بہت زیادہ آ رہی ہے، کیونکہ قرآن میں بھی کیا ہے؟ فرقان، قرآن کو بھی فرقان کہا جاتا ہے۔ سورہ فرقان ہے نا یہ، تو قرآن کو بھی فرقان کہا جاتا ہے۔ فرقان جو ہے نا فرق کرنے سے، دو چیزوں کے درمیان فرق کرنا، حق اور باطل کا فرق کرنا، جھوٹ اور سچ کو فرق کرنا میں فرق کرنا۔ تو قرآن کیا ہے؟ قرآن بھی ہمیں سچ اور باطل میں فرق کرنا سکھاتا ہے، جھوٹ اور سچ میں فرق کرنا سکھاتا ہے، حق کو حق دکھاتا ہے، سچ کو سچ دکھاتا ہے اور جھوٹ کو جھوٹ دکھاتا ہے۔ تو سچ اور جھوٹ قرآن کے ذریعے ہمیں کھرا کھوٹا، سچ جھوٹ سب واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے نا، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، سب چیزیں قرآن واضح ہو جاتی ہیں۔
فرق پتہ چل جاتا ہے کیا سچ ہے اور کیا نہیں ہے. تو کیا ہے قرآن بھی کیا ہے ایک فرقان ہے, ایک سمجھ ہے, صحیح اور غلط میں سمجھ ہے. یعنی قرآن کو لے کر اس کے ساتھ جہاد کیجئے, مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیم کو عام کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نا اور خاص طور پر انہیں کہا گیا اور عام طور پر ہم تمام مسلمانوں کو کہا گیا, اس کی تعلیم کو عام کیجئے, اس کے پیغام کو عام کیجئے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کفر اور شرک سے بچائیے. تو اس میں قرآن کو وسیع پیمانے پر پھیلانے اور لوگوں تک لے جانے میں جو محنت ہے اس کو جہاد کا نام دیا گیا ہے, کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکے میں کوئی قتال نازل نہیں ہوا تھا, قتل کا حکم نہیں آیا تھا, جنگ کا حکم نہیں آیا تھا, تو بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پیغام پہنچایا جا رہا تھا اور یہی کوشش کی جا رہی تھی. اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے, ایک لذیذ و شیریں ہے اور دوسرا تلخ و شور, اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے, ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گٹمٹ ہونے سے روکے ہوئے ہے. اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا, پھر اسے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے. تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے, اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان, اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم کو تو ہم نے بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں, اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اس کا باخبر ہونا کافی ہے, وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے, پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا. رحمان اس کی شان, بس کسی جاننے والے سے پوچھو. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے, کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں. یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. تو رحمت کے لغوی معنی ہوتا ہے نرم دلی, شفقت کرنا, مہربانی کا سلوک کرنا. ابھی ہم نے پڑھا تھوڑی دیر پہلے, رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے. اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. تو یہاں پہ ہم نے رحمان کی بات کی نا کہ رحمان کیا ہوتا ہے, بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں. تو رحمان کی صفات بتائی جا رہی ہیں ساری, کہ رحمت کیا ہے, رحمان کی صفت جو ہے وہ کیا ہے, رحم سے ہے, رحمت سے ہے. تو اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. اللہ نے اپنی ذات پر اپنی رحمت کو لازم کر لیا ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے. زمین میں اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے جو ساری مخلوقات کو دیا گیا ہے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بندوں پر مہربان ہوں اور اللہ کی رحمت کو پانے والے کام کریں. اللہ کی رحمت کن کاموں سے آتی ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے آتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے آتی ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ, قرآن کی پیروی اور تقوی اختیار کرنے سے آتی ہے. نیک اعمال کرنے سے, جیسے نماز پڑھنا, اللہ کے راستے میں جہاد اور ہجرت کرنا, اللہ کا ذکر بلند کرنا اور دوسروں پر رحم کرنا. جس کے حدیث میں آتا ہے راحمون یرحمہم الرحمن, رحم کرنے والے رحمان ان پر رحم کرے گا. ان کی رحمت تو بہت عام, لیکن کفر کرنے والوں کے لیے نہیں, شرک کرنے والوں کے لیے نہیں, بلکہ اس کے برعکس اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے جو یہ سب کام کرتے ہیں. بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا, ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں. اب یہ دیکھیں یہاں سے بھی عباد الرحمن کی کچھ خصوصیات یہاں پر بھی آ رہی ہیں. پہلے تو ہم نے سورہ بنی اسرائیل بھی پڑھی تھی, اب سورہ فرقان میں بھی کچھ آ رہی ہیں. آیت نمبر 63 سے آ رہی ہیں. رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں, اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام, جو اپنے رب کے حضور سجدے اور خیام میں راتیں گزارتے ہیں. تو یہاں سے پھر عباد الرحمن کی صفات ہوتی ہیں. رحمان کے بندے جو خاص بندے ہیں, پیچھے رحمان کا ذکر ہوا ہے, تو رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں تاکہ وہ رحمان کی رحمت کو پائیں. رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوں تو بس سلام کہہ کر کنارہ کش ہو جاتے ہیں. یعنی جہالت کے جواب میں بھی بھری بھری بات کرتے ہیں, بد کلامی نہیں کرتے.
فحش گوئی نہیں کرتے، بد مزاجی سے کام نہیں لیتے، اور اس کے ساتھ ان کی چال بھی بہت آرام والی ہوتی ہے۔ آرام سے مراد یہ نہیں کہ سست چال ہوتی ہے، بلکہ قدر جما کے، شور کیے بغیر، بھاگے دوڑے بغیر، دوسروں کو تکلیف دیے بغیر، باوقار اور پرسکون انداز میں چلتے ہوئے، کیونکہ چال بھی ان کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے۔ الحمدللہ اگر سارا سال نہیں تو رمضان میں، اور اگر رمضان سارا بھی نہیں تو رمضان کی آخری عشرے میں راتیں عبادت میں ہی گزرتی ہیں ان کی۔ جو دعائیں کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کو لاگو ہونے والا ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب تو جان کو لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ ہی زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا، اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ چونکہ اس کا عذاب جو ہے وہ ٹلنے والا نہیں۔ کس کا؟ جہنم کا۔ اس کی گرمی کم نہیں ہوگی، زیادہ ہی ہوگی۔ جہنم میں کیا ہوگا کہ آگ سے جب تھوڑا سا بھی مانوس ہونے لگیں گے تو اس کی گرمی بڑھا دی جائے گی۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، بس چکھو، ہم نہ اضافہ کریں گے مگر عذاب میں۔ یعنی جہنم کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ جب اس آگ کی شدت ذرا کم محسوس ہونے لگے گی تو اس کا ٹمپریچر اور اس کی سزائیں اور بڑھا دی جائیں گی۔ ہم سب کو خاص طور پر جہنم کے آگ سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پڑھیے، ربنا اصرف عنا عذاب، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما۔ آیت نمبر 65 اور 66، 65 اور 66 ہے سورہ فرقان کی۔ اس میں جہنم سے عذاب سے بچنے کی پناہ مانگی گئی ہے، تو اس کو یاد کر لیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم سے، ٹھیک ہے؟ 65 اور 66۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگا کرو، یعنی اس سے بچنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے تو جہنم خود کہتی ہے کہ اے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے۔ اور ہر روز کم از کم 3 بار ضرور دعا کرنی چاہیے جہنم سے کے عذاب سے بچنے کی، کہ اللہ تعالی ہم کو جہنم سے بچا کر رکھے۔ اور جب ہم جہنم سے بچنے کی دعا کریں گے اور فکر کریں گے تو پھر وہ کام بھی چھوڑیں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جو شخص توبہ کرے، نیک عملی اختیار کرے، وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح سے گزر جاتے ہیں۔ یعنی جھوٹ، لغو، کھیل کو، بری باتوں سے، بری مجلسوں سے اعراض برتتے ہیں، بری باتیں کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر حیا ہوتی ہے اور وہ ایسی مجلسوں میں جاتے بھی نہیں ہیں۔ ابن القیم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عباد الرحمن کی اس بات پر تعریف فرمائی ہے کہ وہ جھوٹی مجلسوں میں جانا چھوڑ دیتے، یعنی ایسی مجالس میں نہیں جاتے جہاں پہ جھوٹ، فریب کا کاروبار ہو، یا دھوکہ دہی ہو، یا جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہوں، ان جگہوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کا کیا حال ہوگا جو وہ جھوٹ بولے اور اس پر عمل کرے، پھر اس کی کیسی پکڑ ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات کرنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔
جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ دعا تو بڑی مشہور ہے نا، اور سب لوگ اس کو پڑھتے بھی بہت زیادہ ہے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے۔ تو عباد الرحمن کی جو خصوصیات ہم نے پہلے لکھی، ان خصوصیات میں یہ والی جو خصوصیات ہیں ان کو بھی ہمیں اب لکھ لینا چاہیے۔ آیت نمبر 76 تک کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ آیت نمبر چلے ابھی میں دیکھ کے بتاتی ہوں کہاں سے شروع ہوئی ہے، لیکن اس کا اینڈ ہو رہا ہے 76 پہ، 76 تک۔ ٹھیک ہے، تو 11 صفات کا ذکر ہے یہاں پہ، عباد الرحمن کی 11 صفات کا ذکر ہے۔ انکساری اور بردباری، تہجد پڑھنا، اللہ کا خوف رکھنا، فضول خرچی اور بخیل کو چھوڑ دینا، شرک سے بچنا، زنا چھوڑ دینا، ناحق قتل نہ کرنا، توبہ کرنا، جھوٹ چھوڑ دینا، بدسلوکی کرنے والے سے درگزر کرنا، حق کی دعوت قبول کرنا، اس بات کا اظہار کرنا کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنے کا محتاج ہے۔ یہ ساری عباد الرحمن کی 11 صفات ہیں جن کا یہاں پہ بھی جو ہم نے پڑھی ہے نا آیت، اس میں ہی ذکر آیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے؟ اگر تم اس کو نہ پکارو اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، عنقریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔ تو یہاں پہ ہماری سورۃ فرقان جو ہے الحمدللہ وہ مکمل ہوئی۔ اب شروع ہوتی ہے سورۃ شعراء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسیم میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں ان کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات ان میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً ان میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو اس صورت میں 9 مقامات پر ان 2 آیات کی تکرار ہوئی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اس کی تکرار ہوئی ہے۔ اور سب سے پہلی آیت جس سے بات شروع کی گئی ہے وہ کائنات کی نشانی ہے۔ آیات کونیہ میں سے ہے کہ لوگ کائنات کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے۔ کتنا ہم نے اس سے پہلے پڑھا نا کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے کہ آیات پر غور و فکر کرو، کائنات کی نشانیاں ہیں، شرعی آیات ہیں، قرآن پاک ہے، اس پر غور و فکر کرو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، لوگ جو ہیں کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر یہ غور کرتے تو اپنے رب کو پا لیتے، لیکن اکثر لوگ اسی وجہ سے مومن نہیں ہیں کہ ان کے غور و فکر کا طریقہ ہی درست نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا ذکر ہے، العزیز اور الرحیم۔ تو العزیز ایسی ہستی ہوتی ہے جس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، اور وہ مخلوقات کی صفات سے بہت بلند ہوتی ہیں، جس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے اور وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں، جو عقل و فہم سے اتنا دور ہوتا ہے کہ اس کا احاطہ عقل سے نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی ذات میں بے نیاز ہوتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ ایسی ہستی ہوتی ہے کہ ایسی کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں، اور مخلوقات اس کی شدید محتاج ہیں اور اس تک رسائی پانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کیونکہ وہ رحیم ہے، اس لیے وہ مخلوق کی دعائیں سنتا ہے، غالب ہے
جس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، محفوظ ہے جس کو نقصان نہیں دیا جا سکتا، وہ جس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، بھاگنے والے اس کو عاجز نہیں کر سکتے، اور رحیم بہت رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں جو ہم نے شروع میں پڑھا وہ پارے میں بھی آ گیا، جو مساکین کی فریاد رسی کرتا ہے، جو سب کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے والا ہے، خواہ وہ اس کی اطاعت کرے یا نہ کرے، وہ پھر بھی کیا کرتا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ بہت شفقت کا معاملہ کرتا ہے، اور ہر ایک کو رزق پہنچاتا ہے، اور بہت سارے کام ان کے کرتا ہے۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے، میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں۔ تو یاد رکھیں انہوں نے کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے میرے اپنے بھائی کی طرف کہا کہ میرے بھائی کی طرف رسالت بھیج دیں۔ تو کوئی کام اکیلے نہیں کر سکتے تو کوئی بری بات نہیں، ان کو مشکل لگ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے جانا۔ فرعون کے پاس سے انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو آپ مددگار کے طور پر میرے ساتھ بھیج دیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو اتنے قوی اولو العزم پیغمبر تھے، اس کام کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں پاتے ہیں کہ یہ میں نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھیج دیجیے، ہم دو ہوں گے تو تسلی ہوگی۔ جب آپ کے ساتھ نیک کام میں اور مددگار مل جاتے ہیں تو بڑے سے بڑے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی نبی یا خلیفہ نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ دو طرح کے صلاحکار اور مشیر ہوتے ہیں، ایک اسے نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، اور دوسرا اسے دیوانہ بنانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتا۔ جس کو اس کے برے ہمراہ سے بچا لیا گیا تو وہ محفوظ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمزاد جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ نیک وزیر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکمراں کی بھلائی کا سبب بنتا ہے، یعنی کسی بھی کیپیسٹی میں آپ کو کوئی اچھا مخلص ساتھی، مددگار، مشورہ دینے والا مل جائے، آپ کا مینٹور اور کوئی تربیت کرنے والا مل جائے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے جب بھی انسان کے اوپر کوئی پریشر آتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے میں کسی سے مشورہ کروں، کوئی فیصلہ آپ نے لینا ہے تو یاد رکھیں اکیلا انسان اکیلا ہی ہوتا ہے، لیکن دو کیا ہو جاتے ہیں، 11 ہو جاتے ہیں، ایک اور ایک 11، اور کام بھی آسان ہو جاتا ہے، اور ذہنوں کا جو اشتراک ہوتا ہے اس سے نئی جہتیں بھی کھلتی ہیں۔ اس لیے صرف اپنی ذات کے اندر نہ کھوئے رہیں اور اپنے آپ کو ہی عقل کل نہ سمجھیں، بلکہ اپنے سے بہتر علم والے، بہتر تجربے والے، یعنی ایک شخص جس کے پاس اس کلام کی کوئی ڈگری نہیں لیکن اس کے پاس زندگی کا تجربہ ہے، انتہائی سمجھدار شخص ہے، کبھی آر محسوس نہ کریں کہ آپ اس سے کوئی مشورہ لے لیں۔ اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ، ہماری نشانیاں لے کر ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا کہ کیا ہم تجھے اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو فرعون کے گھر میں جو ہے پالے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کر گیا تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادستگی میں کر دیا تھا، وہ قتل کی بات، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، اس کے بعد میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، تو اپنے جرم کا بھول کر صرف اپنی نیکی کا ذکر کرنا فرعونی رویہ ہے، اور دوسری طرف اپنی کمی بیشی، کمی کوتاہی کا اعتراف کر لینا پیغمبرانہ رویہ ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے۔ تو دو کردار یہاں پہ ہمارے سامنے ہے، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس کے راستے پر چلتے ہیں۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کا کردار ہے اور ایک فرعون کا کردار ہے۔ یاد رکھیے احسان جتلانا تو ویسے ہی ایک بہت برا فعل ہے، تو فرعون نے بھی یہاں پہ احسان جتلایا نا کہ جب تو چھوٹا سا تھا بچہ ہم نے تجھے پالا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے بات نہیں کریں گے، ان میں سے ایک وہ ہے جو بہت زیادہ احسان جتاتا ہے لوگوں پہ، نیکی بھی کرتا ہے، اچھا کام بھی کرتا ہے، بھلائی بھی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، لیکن پھر احسان بھی جتاتا ہے۔ تو جو بھی کوئی چیز دیتا ہے اس میں ضرور احسان جتاتا ہے، کوئی چھوٹی سی بھی نیکی آپ کے ساتھ کرے تو مینشن ضرور کرتا ہے آپ کے سامنے کہ دوبارہ کرے گا، کسی اور کے سامنے جا کر کرے گا، آپ کے سامنے نہیں تو کسی اور کے سامنے جا کے کرے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے افراد کی نہ فرضی عبادت قبول ہے اور نہ نفلی، نافرمان اور بدسلوک۔
احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ جنت سے محروم ہیں، نمبر 1 احسان جتلانے والا، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، اور نمبر 3 عادی شرابی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام ساری برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا آسمان اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے۔ فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز بھی۔ فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک سری اسلحہ تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے باہر نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا ید بیضا۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے۔ تو نبیوں کو اکثر کیا کہا گیا؟ جادوگر، ساحر۔ تمام نبیوں کو یہی کہا گیا کہ یہ کیا ہے؟ جادوگر ہے، ساحر ہے۔ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر ہی رہ جائیں۔ اگر وہ غالب رہے تو جادوگر میدان میں آئے۔ تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ اس نے کہا ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینک دی اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا، اب یہ ریپیٹ ہوتے ہیں سارے واقعات جو ہے نا۔ اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ تو ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں، چشموں، خزانوں اور ان کے بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ کیا کہا؟ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے سیاہدین، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی معیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اِنَّ مَعِیَ، بے شک میرے ساتھ ہے۔ معیہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ہونا۔ میرے ساتھ ہے ربی، میرا رب، سیاہدین، ان قریب وہ میری مدد فرمائے گا۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت ابوبکر صدیق کو کیا کہا تھا؟ لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، ہر بندے کے بارے میں اس کو خوب پتہ ہے، لیکن یہاں خاص مدد لینے کے لیے ساتھ ہے، اور وہ معنی یہاں پہ مراد ہے۔ تو جب کبھی ہم اپنے آپ کو بہت اکیلا سمجھے، اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہو، لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں، تو ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ان معیا ربی، کہ اپنے آپ کو کہیں بار بار ان معیا ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔
بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیاحدین ان قریب وہ میری مدد فرمائے گا۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ان کو کہا کہ اپنا عصا سمندر پر مار دو، یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی لے آئے، یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو، اور موسیٰ اور اس سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا، اور جو فرعون اس کے ساتھی تھے ان کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ کیا فرمایا؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ تو انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا یہ کہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے ہیں؟ میرے تو یہ سب دشمن ہے بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین۔ تو اسی لیے رات کو سوتے وقت جب ہم آخری دعا کرتے ہیں، ان دعاؤں میں آخری دعا میں ہماری کیا آخری دعا ہوتی ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ رات کا کھانا کھاتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، شکر ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اطعمنا ہمیں کھانا کھلایا، وسقانا اور ہمیں پلایا۔ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ تو یہ ہے رب پر ایمان لانا، یہ ہے رب پر توکل، یہ ہے خالص توحید۔ پھر آپ دیکھیں کہ باقی چیزیں اللہ کی طرف منسوب کی اور مرض کو اپنے طرف منسوب کیا۔ اور جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، اب مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ کوئی اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ تو یہ دعا ہے، ہم اکثر پڑھتے بھی ہیں نا، ربی حب لی حکمن والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعل لی من ورثۃ جنت النعیم واغفر لی لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتى اللہ بقلب سلیم۔ تو دعا کیا ہے؟ یہ بات ریسرچ سے ثابت ہوئے کہ دوا کے ساتھ ساتھ دعا کرنے والے جو مریض ہیں وہ جلد سے احتیاط ہو جاتے ہیں، اور اللہ ہی اصل میں تو شفا بھی دیتا ہے اور دوا میں تاثیر بھی وہی ڈالتا ہے۔ تو اللہ کے آگے ہمارے علم ہی کیا ہے؟ تو ہم اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح چیز کی طرف ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خاک کی پڑیا میں بھی شفا ہو جاتی ہے، تو خاک کی پڑیا میں بھی شفا اللہ تعالیٰ ہی ڈالتے ہیں۔ اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں ادیب الباسا رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، تو یہ بہت اچھی دعا ہے جو کہ ہمیں پڑھنی چاہیے، شفا کے لیے بہت اچھی دعا ہے۔ اور حفظ یہی ہے، اور بنائے بھی اس لیے گئے ہیں تاکہ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوا کے بغیر بھی شفا دیتے ہیں، جیسے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں لوٹ آئی تھیں، کسی نے آپریشن کیا تھا، جب ان کے اوپر ان کی شرٹ ڈالی گئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ ان کی بینائی واپس آ گئی تھی نا، تو ان کا موتیا ٹھیک کر دیا گیا تھا، بس اللہ کا حکم ہوا تھا۔ خمیز ڈالی تھی اور آنکھیں دیکھنے لگی تھی۔ قرآن بتا رہے ہمیں، تو ہمارا یقین ہونا چاہیے نا اس بات پہ، کیونکہ جس یقین سے ہم دعا مانگتے ہیں اس یقین سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے شفا اور آسانیاں ہمیں طلب کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ جیسے کہ بات ہوئی کہ اس کے کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو، قلب سلیم کی بات ہوئی۔ تو قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ اس کی 5 صفات ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے اسلمہ، وہ اللہ کے لیے مطیع ہے،
نمبر 2 اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تسلیم کر لیا ہے. نمبر 3 اس نے اللہ کی قضاء و قدر کے فیصلے کو قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کو دیا اس نے اس کو لے لیا, اور جو اللہ تعالیٰ نے اس سے واپس لے لیا, چھین لیا, اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اس نے کوئی اللہ تعالیٰ سے اس نے شکوہ نہیں کیا, اور وہ ہر اس چیز سے سلامتی میں آ گیا, پاک ہو گیا جو اللہ کے ذکر و عبادت سے دور کرنے والی چیزیں ہیں. یعنی تمام چیزوں سے, جو لغو اور لہب چیزیں ہیں سب سے بچ گیا, اور اس نے اللہ کے دوستوں سے صلح کر لی اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کر لی. تو یہ سلامت دل کی 5 صفات ہیں. تو ہمیں بھی یہ تمام صفات اپنے دل میں رکھنی چاہیے. قلب سلیم کے لیے ضروری ہے کہ یہ 5 صفات ہونی چاہیے. نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ کا مطیع ہونا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تسلیم کرنا. نمبر 3 اللہ کی قضاء و قدر کے فیصلے کو قبول کرنا, اللہ نے جو دے دیا اس پہ راضی ہو جانا, جو چھین لیا اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا. نمبر 4 کیا ہے؟ ہر وہ چیز جسے سلامتی میں آ گیا, پاک ہو گیا, جو اللہ کے ذکر عبادت سے دور کرنے والی. ہر وہ چیز, موسیقی ہے, شیطان ہے, ایسی مجالس ہیں, اور جو ساری بیرا روی کی شرم و حیا جس سے دور ہو جاتا ہے, اور وہ میوزک سب سے بڑی چیز ہے, اور الٹی سیدھی باتیں کرنا, وہ تمام برائیوں میں پڑ جانا جن سے ہمیں حرام ہے, ہمارے قرآن نے ان سے منع فرمایا. ان تمام چیزوں سے دور ہو کر صرف اور صرف اللہ کی ذکر عبادت کو اختیار کرنا, اور اللہ کے دوستوں سے صلح کر لینا, اور اس کے دشمنوں سے دشمنی کر لینا. یہ سلامت دل کی 5 صفات ہیں, اور جس انسان کے اندر یہ 5 کوالٹیز ہوں گی اس کا دل جو ہے وہ قلب سلیم ہوگا. تو میرے خیال میں اس کو بھی ہم لکھ لیں گے انشاءاللہ چارٹ کی صورت میں, اور پھر یہ قلب سلیم اس کے نجات کا باعث ہو جائے گا. یہ کام آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی حالت کو دیکھے گا. اللہ اس کی شکل نہیں دیکھے گا, اس کا دل دیکھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پوچھا گیا کہ افضل لوگ کون ہیں, بہترین لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا ہر پاک صاف دل والا اور زبان کا سچا. لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں, یہ پاک صاف دل والا کون ہے؟ تو فرمایا پرہیزگار, صاف ستھرا, جس کے دل میں نہ گناہ ہو, نہ ظلم ہو, نہ کینہ ہو, اور نہ حسد ہو. اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے, کیونکہ کہیں نہ کہیں سے یہ حسد آ ہی جاتا ہے انسان کے اندر, اور یہ اللہ کی رحمت سے ہی انسان سے دور ہوتا ہے. اور قلب سلیم کی دعا بھی کرنی چاہیے, اللہم اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا. اے اللہ, ہم سوال کرتے ہیں آپ سے قلب سلیم کا اور سچی زبان کا. اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی, اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی, اور ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں وہ جن کے تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیلے جائیں گے. وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے, اور بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے, جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے, اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا. اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست, کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں. یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے, مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. قوم نوح کا اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا, یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو, میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں, لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں, میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے, بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹ کے میری اطاعت کرو. انہوں نے جواب دیا کہ ہم تجھے مان لیں, حالانکہ ہم تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے. نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں, ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے, کاش تم کچھ شعور سے کام لو. میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائے ان کو میں دھتکار دوں, میں تو بس ایک صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں. انہوں نے کہا اے نوح, اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا. نوح علیہ السلام نے دعا کی, اے میرے رب, میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا, اب میرے ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے, اور مجھے اور جو میرے مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے. آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا, اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے, مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی.
عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ اب عاد علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، قوم عاد کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ یاد کرو کہ جب کہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جب بات بن کر ڈالتے ہو، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ تمہیں کچھ دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے، چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہیں، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں۔ آخرکار انہوں نے اسے جھٹلایا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ تو اتنے ساری قومیں کے قصے سنا کر پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ کہ جنہوں نے جھٹلایا ان کے لیے کیا آیا؟ عذاب آیا۔ تو سارے قصے سنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ بتائیں، سب کو کفار مکہ کو سنائیں کہ جنہوں نے نہیں مانا تھا ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس کے بعد قوم سمود کا واقعہ ہے۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں، چشموں میں، ان کھیتوں، نخلستانوں میں جن کے خوش رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ جو قوم سمود تھی نا، یہ لوگ انجینئرز تھے، بہت خوبصورت پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر بہت شاندار جو ہے نا بلڈنگز بناتے تھے، عمارتیں بناتے تھے۔ ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ گاہ کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اونٹنی ظاہر کر دی تھی نا، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا ہے، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی پونچھیں کاٹ دی، اس کو مار دیا تھا اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ لیا تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی صرف کیا بیان ہو رہی ہے یہاں پہ؟ العزیز الرحیم، کہ وہ غالب پانے والا بھی ہے، غلبہ بھی پاتا ہے، زبردست ہے اور لوگوں پہ حاوی بھی ہوتا ہے اور زبردست عذاب بھی دے سکتا ہے، اور رحیم بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ تو پھر اب لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیووں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم لوگ تو حد ہی سے گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کر رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں، اے پروردگار مجھے اور میرے اہل عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل عیال کو بچا لیا، وجہ سے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی تھی۔
یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ تو ہر واقعہ سنا کر پھر اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب اصحاب الایکہ کا واقعہ آ رہا ہے۔ اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ پیمانے ٹھیک کرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو۔ کیا ان کا قصور تھا؟ وہ پیمانہ صحیح نہیں ناپتے تھے اور ترازو سے صحیح تولتے نہیں تھے، بس اتنا سا تھا۔ اور آج ہماری قوم میں دیکھیں کہ یہ ساری برائیاں جتنی بیان ہو رہی ہیں، ساری کی ساری ہماری قوم میں، آج کے مسلمانوں میں ساری برائیاں موجود ہیں۔ صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں مگر ایک انسان ہم جیسا۔ رسولوں کو جھٹلایا اور کیا کہا؟ جادوگر کہا، اور کہا کہ نہیں، تم نبی نہیں ہو، بس ہم جیسے ہی انسان ہو، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے۔ مطلب وہ نشانی چاہتے تھے کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گراؤ یا کوئی چیز ایسی لے کر آؤ کہ جس سے ہم تم پر یقین کر لیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرکار چھٹی والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر ایمانت دار روح اترتی ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے۔ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ آخر میں کہا جا رہا ہے نا، یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے۔ قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ عربی میں پڑھنا ضروری ہے، یعنی عربی کا ترجمہ جاننا، عربی زبان جاننا یہ بھی ضروری ہے تاکہ قرآن کو سمجھا جائے اور اس سے لطف اندوز ہوا جائے۔ خالی عربی کو ایک طرف رکھ کے صرف ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، ترجمہ ہی ہوتا ہے، قرآن نہیں ہوتا۔ تو اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ لیکن ان کی ہر دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کرتے تھے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اس طرح ہم نے ان ذکر کو مجرموں کو دلوں میں گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں، کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو وہ سامان عزیز جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ تو انسان کی جو موت ہے، موت کتنی ہی ٹل جائے، انسان کتنا بھی اس سے بچ جائے، لیکن ایک دن اس کو مرنا ہے، وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ امام غزالی کی ایک مشہور کہاوت ہے، وہ آپ سب نے سن رکھی ہوگی۔ ایک شخص کے پیچھے شیر لگ گیا، بھاگتا بھاگتا آگے گیا تو کنواں تھا، اس نے اس میں چھلانگ لگا دی اور رسی پکڑ کر کہا کہ میں محفوظ ہو گیا، لیکن نکلوں گا جب باہر شیر جائے گا۔ شیر بھی وہیں کھڑا رہا کیونکہ اس کو بھی خوشبو آ رہی تھی۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ جو رسی ہے اس کو 2 چوہے قطر رہے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر میں اس کی نظر ہنی کام پر پڑی تو وہاں سے شہد لے کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ کھانے لگا تو اس کو بڑا مزہ آیا اور وہ بھول گیا کہ شیر بھی کھڑا ہے اور 2 چوہے بھی ہیں اور وہ بھی رسی قطر رہے ہیں۔ تو انسان کا حال بھی جو دنیا میں ہے نا، دنیا میں موجود انسان کا حال بھی یہی ہے کہ وہ شہد کھانے میں مصروف ہے، اور یہ 2 چوہے کیا ہیں؟ یہ 2 چوہے دن اور رات ہیں۔ تو یہ دن اور رات ہماری زندگی کو مسلسل کم کر رہے ہیں۔ رسی کترتے کترتے ایک دن پوری کتر جائیں گے، ہماری موت آ جائے گی، اور موت جو ہے وہ سر پر کھڑی ہے شیر کی طرح، اس نے تو ٹلنا ہی نہیں ہے۔ اور لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی کچھ دن اور مزے کر لوں، تو بھلے جتنے بھی انسان مزے کر لے، آخر ایک دن تو اسے مرنا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ اس بندے کا اجر پورا کر دیتے ہیں جسے اللہ نے 60 یا 70 سال کی زندگی عطا فرمائی ہو۔ یقیناً اللہ کا اجر پورا کر دیتے ہیں
یقیناً اس کا اجر پورا کر دیتے ہیں. یعنی اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہتا کہ ہائے میں تو اتنا مصروف تھا, مجھے نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا, میں تو اپنی جاب پر تھا, اب ریٹائر ہوا ہوں تو اب نیکیاں کروں گا. نہیں, کیونکہ 60-70 سال وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان جو کچھ بننا ہوتا ہے وہ بن چکا ہوتا ہے, اور جو جاب کرنی ہوتی ہے وہ کر چکا ہوتا ہے, وہ ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے. عام طور پر بچوں کی بھی شادیاں بھی ہو چکی ہوتی ہیں, اس کے بچوں کی شادیاں بھی ہو چکی ہوتی ہیں, ساری ذمہ داریوں سے وہ فارغ ہو جاتا ہے. اب بھی اگر وہ دنیا کی رونقوں میں ہی جی رہا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر رہا تو پھر کیا ہے, سراسر خسارے میں ہے. تو یہ وقت تو پھر زیادہ سے زیادہ انسان کو آخرت پر فوکس ہو کر گزارنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پچھلی زندگی غفلت میں گزارے, لیکن جس کے 60 سال پورے ہو جائیں اس کو تو پھر آگے کی زیادہ سوچنی چاہیے پچھلی کی بنسبت. تو آپ لوگ تو بہت خوش قسمت ہیں کہ الحمدللہ جوانی میں ہی آپ لوگ یہ سن رہے ہیں اور اس طرف آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو قرآن پاک سے جوڑے رکھے, ہم سب کو, مجھے بھی, آپ سب کو انشاءاللہ. اور افسوس یہ کہ آج کل بعض بزرگ اپنی زندگی گزار کے بچوں کی زندگیوں میں ہی مداخلت کر رہے ہوتے ہیں, ان کا جینا حرام کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے بھی تجربے کیے ہیں, وہ بھی تجربے کر کے سیکھ جائیں گے, اگر ہماری بات نہیں بھی مانتے سو واٹ, کیا بڑی بات ہے, وہ بھی سیکھ جائیں گے, انہیں بھی سمجھ آ جائے گی ایک دن. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کے لیے پریشان رہیں, جلے پڑیں, روز فون لگا کے ان کے حالات ہی معلوم کرتے رہیں اور ان کو نصیحتیں کرتے رہیں, بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی اچھے نیک کام میں مصروف کر لیں تاکہ خوشحال رہیں, خوش رہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آگے کی تیاری ہوتی رہے, وقت ضائع ہونے سے بچ جائے. تو دیکھو, ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خیر خبردار کرنے والا حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے. یعنی کہ ایسے نہیں تباہ کیا اللہ تعالیٰ نے, ہمیشہ کوئی خبردار کرنے والا بھیجا ہے, پھر اس کے بعد انہوں نے اگر بات نہیں مانی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پر عذاب بھیجا ہے. اس کتاب مبین یعنی قرآن پاک کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں, نہ یہ کام ان کو, جس طرح جیسے شروع میں بات ہوئی تھی نا فرشتوں کی, تو وہ کہتے تھے کہ اس کو لے کر کون اترا ہے, فرشتے لے کر نہیں اترے, یا پتہ نہیں کچھ ایسی انہوں نے بات کی تھی. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو لے کر شیاطین نہیں اترے, نہ یہ ان کو کام سچتا ہے اور نہ وہ ایسا ہی کر سکتے ہیں, وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں. اور بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ, لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بھی بری ذمہ ہوں, اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو, اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے, وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. لوگوں, کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں, سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. رہے شعرا, تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں. یہاں پہ کیونکہ سورۃ شعراء ہے تو شاعروں کی بات ہے, یعنی سارے شاعروں کی نہیں لیکن اکثر کی شاعری ایسی ہوتی ہے کہ جس میں لا یعنی اور فحش باتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات صرف لفاظی کا کھیل ہوتا ہے, لفاظی کا, تو ان باتوں کو لینے کے بجائے ان کو اپنی زندگی کا لوگو بنانے کے بجائے انسان قرآن اور سنت کو اپنے سامنے رکھے. یعنی فحش شاعری جو ہے وہ فحش گالیوں ہی کی طرح شمار ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ایسی واحیات چیزوں سے بچائے, اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا, اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا, اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا. تو قول و فعل کا تضاد, بعض اوقات شاعری بڑے پائے کی ہے, بڑی حکمت کی باتیں, لیکن ان کا اثر اپنی زندگی میں کوئی نظر نہیں آتا. یعنی کہ ان شاعروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں, خود عمل میں نہیں لے کر آتے, اور لوگوں کو کیا کہتے ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا, جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا. یعنی کہ انہوں نے ظلم نہیں کیا, صرف بدلہ لیا, اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. تو یہاں پہ الحمدللہ سورۃ شعراء ہماری مکمل ہوئی. اب شروع ہوتی ہے سورہ نمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ توسین یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ سورہ نمل جو ہے، نمل کہتے ہیں چونٹی کو، تو اس صورت میں چونٹی کا ذکر آئے گا، چونٹی کے واقعے کا ذکر آئے گا، تو اس لیے اسی بنیاد پر اس کا نام جو ہے سورہ نمل رکھ دیا گیا ہے۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے۔ پھر سورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ وہاں جو پہنچا تو زندہ آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہاں والوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور پھینک دو ذرا اپنی لاٹھی۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے الفاظ۔ جب موسیٰ علیہ السلام وادی طویٰ سے گزر رہے تھے اور اپنے خاندان کو لے کر وادی طویٰ سے گزر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تھی نا، تو قریب گئے اس وادی کے، تو کیا آواز آئی؟ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے، یعنی کہ وہ آگ نہیں تھی، اور جو اس ماحول میں ہے، جو ماحول تھا اس کے چاروں طرف۔ پاک ہے اللہ سب جہاں والوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ۔ اللہ نے اپنا خود تعریف کروایا، اے موسیٰ یہ میں ہوں۔ ہم سے کوئی کہے ایسے، اللہ تعالیٰ اگر کہے ہم تو ڈر ہی جائیں گے شاید، ہے نا، کہ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ چوہے کے منہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے، مجھے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ جب انہوں نے لاٹھی پھینکی تو لاٹھی جو تھا وہ سانپ پر، تو وہ ڈر گئے اس وقت، جب موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تو وہ کیا ہوا، پھینک کے اس کو ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا انہوں نے۔ ایسا اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، میرے حضور تم رسول ہو، بتایا جا رہا ہے کہ تم رسول ہو، میرے حضور رسول جو ہے نا وہ ڈرا نہیں کرتے، اللہ یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تمہیں معاف کرنے والا مہربان۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی ساری باتیں بتا رہے ہیں اور اپنے بارے میں ساری چیزیں بتا رہے ہیں۔ تو خوف اس کو لاحق ہوتا ہے جس نے ظلم کیا ہو۔ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ خوشخبری ہے، کون ہے ہم میں سے جس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی یہ خوشخبری چاہیے کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو غلطی ہو جائے تو اس کے فوراً بعد ہمیں نیکی کا کام کر لینا چاہیے، چاہے بندوں کے حق میں ہوئی ہو غلطی یا اللہ تعالیٰ کے حق میں ہوئی ہو۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے 9 نشانیاں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ 2 نشانیاں تھیں، ایک تو عصا ان کا اور ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ ان کا۔ 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے ہی بد کردار لوگ ہیں، مگر جب ہماری کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی لحاظ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ دوسری طرف ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان، یہ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب مکمل ہو گیا، دوسری طرف اب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 300 سے زائد رسول بھیجے، ان میں سے 5 اولو العزم رسول ہیں، اور ان کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بھی بڑے اہم رسول ہیں۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی باقی پیغمبروں پر فضیلت عطا ہوئی تھی۔ علم بہت بڑی نعمت ہے، حالانکہ ان کے پاس اور بھی بہت کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر یہاں نہیں کیا۔ فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ علم ہے، تو ان کا خاص طور پر تذکرہ علم کی وجہ سے کیا کہ ان کو ہم نے علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب
جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ہی ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ چونٹی نے کہا۔ یاد رکھیے باقی مخلوقات بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور شعور رکھتی ہے، اور بعض کو تو اتنا بھی پتہ ہے کہ انسان نیک کام کر رہے ہیں یا برے کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر چونٹیوں کی عقل مندی کی بات کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء میں سے ایک نبی کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا تو ان کے حکم پر چونٹیوں کے گھر جلا دیے گئے، تو ظاہر ہے پھر چونٹیاں بھی ہوں گی اس میں۔ تو اس پر اللہ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چونٹی نے کاٹ لیا تھا تو تم نے اللہ کی مخلوق میں سے ایک ایسی خلقت کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی۔ تو چونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی ایسے نہیں مارنا چاہیے، چونٹیوں کو چونٹوں کو نہیں مارنا چاہیے، ایسے ہٹا دیں۔ کسی چیز سے چونٹیاں آ رہی ہیں، کسی ادھر سے بعض دفعہ ہوتا ہے نا راستہ چینج کر دیتے، کوئی چیز ڈال دیں باہر کی طرف، جیسے آٹا ڈال دیتے ہیں یا کوئی چیز ڈال دیتے ہیں، اسی ڈائریکشن میں وہ اپنی کیو بنا کے چل رہی ہوتی ہے نا، تو وہ اسی اس میں کیو بنا لیں گے۔ اگر آپ وہاں پہ آٹا یا کوئی چیز ڈال دیں گے، وہ لیتی بھی وہاں سے اسی راستے سے گیٹ کے باہر چلی جائیں گی۔ تو کیا ہوا کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو مخلوقات ہیں ان کا بھی حق ہے زمین پر جینے کا، چلنے کا، رہنے کا۔ تو ان پیغمبر کو پتہ نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے ایسا کام کیا۔ سلمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بولے، کیونکہ انہیں آواز آتی تھی نا، انہیں پتہ تھا، سلمان علیہ السلام جانتے تھے نا جانوروں کی بولیاں۔ اے میرے رب، مجھے خوابوں میں رکھ کے میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آ جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ یہ بہت مشہور دعا بھی ہے جس کو ہم عام طور پر لوگ پڑھتے بھی ہیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں نہ، جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے اسپونٹینیس ان کے منہ سے شکر کے ایسے الفاظ نکلتے ہیں۔ یہ دعا کیا ہے؟ دراصل شکر کے الفاظ، جو نعمتوں کا قدردان ہوتا ہے اس کا دل اور اس کی زبان اللہ کی تعریف سے لبریز ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اور یہاں پر سلمان علیہ السلام کے مسکرانے اور ہنسنے کی بات ہوئی تو یاد رکھیے انبیاء کا ہنسنا جو ہے وہ زیادہ تر مسکرانا ہی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی خیخہ لگا کر یا کھلکھلا کر نہیں ہنسے تھے، وہ صرف مسکرایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کبھی آپ کو اس طرح مسکراتے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آ جائے، بلکہ آپ صرف تبسم فرمایا کرتے تھے، اور مسکرانا بھی صدقہ ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک اور موقع پر سلمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے، میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ اب ہدہد کی بات آئی ہے تو سبحان اللہ، اس آیت میں اتنی حکمت ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ایک طرف پتہ چلتا ہے کہ سلمان علیہ السلام جو لشکر اکٹھے کیے گئے تھے ان کا باقاعدہ ریکارڈ بھی رکھا جاتا تھا، ان کی اٹینڈنس بھی ہوتی تھی، کیونکہ منظم طریقے سے کام کاج کرنے کے نتائج کچھ اور ہوتے۔ تو انہوں نے ہدہد کو جب غیر حاضر پایا تو پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے۔ مثلاً ہم یہاں پر آتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کے لیے، تو اٹینڈنس وغیرہ تو یہاں کوئی ہوتی نہیں ہے، لیکن آپ پورا ایک باقاعدہ ایک لے رہے ہیں نا، کورس کر رہے ہیں ایک پورا فہم القرآن کا، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈسپلن کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ جب ڈسپلن کے ساتھ کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ کنسسٹنسی خود بخود آ جاتی ہے، مستقل مزاجی جو ہے وہ خود بخود آ جاتی ہے۔ تو ہمیں پابند ہونا چاہیے یہاں پہ آنے کا، اور ہمیں اپنے آپ کو آزاد تصور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم چاہیں گے تو جائیں گے اور چاہیں گے تو نہیں جائیں گے، نہیں، اپنے آپ کو پابند کرنا ہے یہاں پہ۔ اور ماشاء اللہ الحمدللہ آپ سب پابند ہی ہیں، اور ہمیں اس پر پابند رکھے، آمین۔ اور کیا کہا جا رہا ہے کہ جنوں اور انسانوں اور مخلوقات کے لشکر تھے ان کے پاس، تو کتنی تعداد تھی، اور آپ اندازہ لگائیے کہ سلمان علیہ السلام کا علم اور ان کی نظر کیسے تھی کہ ہدہد کا سائز بھی کتنا سا ہوتا ہے نا، کہ ہاتھ میں پکڑ لے تو انسان تو وہ نظر ہی نہ آئے، ہدہد بہت چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی پیچھا کیا کہ وہ کہاں گئی، اور ہدہد کے شاید اسی کام کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدہد کو مارنے سے منع کیا ہے۔
اور میں اسے اب کیا کہہ رہے ہیں حدود کے بارے میں وہ نہیں پایا، میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمراں ہے، اس کو ہر طرح کا سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم شان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ ملکہ سبا اور اس کی قوم کے لوگ جو قوم سبا تھی وہ سورج کو پوجتے تھے۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاعرہ سے روک دیا، اسی وجہ سے کوئی سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو ہم ہدہد کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انہیں کیا پتا ہم ان کے سامنے کیا کر رہے ہیں۔ کتنی چھوٹی چھوٹی پرندوں کی آنکھیں ہوتی ہیں نا، لیکن کتنی گہری نظر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عقاب اور چیل وغیرہ جب اوپر سے سیدھے اتر کر شکار کو پکڑ لیتے ہیں، کئی 100 فٹ کی بلندی سے نیچے اترتے ہیں اور تیزی سے اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں۔ ہمیں وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے جو وہاں سے ہمیں وہ چیز نہیں نظر آ رہی ہوتی زمین پر، جو وہ اتنی اونچائی سے اوپر سے وہ دیکھ لیتے ہیں، فوکس کر کے ان کے لینس لگے ہوتے ہیں اور وہ آ کر لے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کو، پرندوں کے بعض اوقات کچھ چیزیں، کچھ خوبیاں یا کچھ صفات ہم سے بھی زیادہ دے رکھی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی ہر مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے اور اس کی بنا پر اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے وہ دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو ہدہد نے بھی یہی کام کیا، اس کو خبر لانے کے لیے رکھا گیا تھا، آس پاس کی خبر لے کر آؤ۔ تو وہ ملکہ سبا اور قوم سبا کی خبر لے کر آیا کہ وہ آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کو ان کے بارے میں معلوم نہیں۔ فقال احاطت بما لم تحط به، حالانکہ سلمان علیہ السلام کے پاس تو جن بھی تھے، ان کے قبضے میں جنوں کے لشکر بھی تھے جو طرح طرح کی خبریں لے کر آتے تھے، لیکن یہ خبر ہدہد ہی کے حصے میں آئی اور وہی لے کر آیا۔ تو سبحان اللہ، اللہ کی حکمت، اللہ کی شان ہے کہ ایک ہدہد کو سمجھ ہے کہ اللہ رب العالمین کون ہے، اور وہ آ کے بتا رہا ہے کہ وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو نہیں مانتے۔ تو ہدہد پریشان ہے انسان کے شرک پر، اور یہ بھی سمجھے کہ شیطان انہیں بہکا رہا ہے۔ جو اتنی ساری باتیں بتائیں اس نے، ہدہد نے کیا بتایا، کیا کیا چیزیں بتائی ہیں اس نے، کہ وہ قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے، یہ ہدہد کے الفاظ ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں شاہراہ سے روک دیا ہے، اس وجہ سے سیدھا راستہ ساری معلومات لے کر آ گیا۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی ایک پرندے کے اندر کس قدر سمجھ کی باتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ سلمان علیہ السلام کو بھی علم دیا گیا تھا اور ان کے لشکروں کو بھی بہت زیادہ علم سے نوازا گیا تھا۔ سلمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، میرا یہ خط لے جاؤ اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دو، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ ملکہ سبا کی طرف لے جاؤ۔ تو ملکہ نے خط پا کر بولا اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے، یعنی کہ کیا کہا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت بھی ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں موجود ہے یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون یہ ہے میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ، یعنی کہ سلمان علیہ السلام نے ان کو کہا کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو جاؤ، اللہ کو مان لو اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا اپنے قوم کے سرداروں سے، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو اور مجھے کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی۔ انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، تو آپ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے الچی کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں، یعنی کہ اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو ہم یہاں پہ ہمارا خراب کر دیں گے اور ہماری جو عزت ہے جن لوگوں کی، ان کی عزت کو خراب کر دیں گے۔
اور یہی کیا کرتے ہیں بادشاہ لوگ. تو میں ایک ان کو تحفہ بھیج دیتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ ان کا کیا رد عمل، کیا جواب آتا ہے. جب وہ ملکہ کا سفیر سلمان کے یہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے تو اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تو میرا ہدیہ تمہیں کو مبارک. سلمان علیہ السلام نے جو تحفہ تھا وہ تحفہ لینے سے منع کر دیا اور تحفہ نہیں لیا. تو مزید کیا تھی، ملکہ سبا کی تعریف کی گئی کہ اس کی سمجھداری تھی، دورسی تھی، کیونکہ تحفے سے دشمنی کم ہوتی ہے. تو جن رشتہ داروں سے ناراضگی ہے، رمضان بہت اچھا موقع ہے، ایک موقع ہاتھ آ گیا ہے کہ آپ ان کو منا لیں، آپ ان کو سلام بھیجیں، دعائیں بھیجیں، رمضان مبارک کہیں، اگر ممکن ہو تو کچھ گفٹ بھی دے دیں تاکہ ان کو دلوں میں جو قدورت اور ناراضگی ہو وہ کچھ کم ہو جائے اور اگلے رمضان تک پھر شاید کچھ اور کم ہو جائے، شاید مرنے سے پہلے صلح ہو جائے. تو عورت کی جو سمجھداری ہے اس سے خاندانوں میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک سمجھدار عورت جذباتی فیصلے نہیں کرتی، ایسے فیصلے کرتی ہے جس سے اس کی اپنی ذات اور اس کے بچے، اس کا گھر، اس کی عزت، اس کی زندگی، اس کی آخرت، ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر عورت بگڑ جاتی ہے تو اگر عورت ناسمجھ ہوتی ہے تو پھر گھر نہیں بنتے، گھر پھر بگڑ جاتے ہیں. اسی طرح اگر کسی قوم کا لیڈر سمجھدار نہ ہو تو وہ قوم ہلاکت کے گڑھے میں جا پڑتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے اپنی قوم سے کہا اگر اس نے تحفہ قبول کر لیا تو وہ ایک عام بادشاہ ہوگا، یعنی حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں، اور تم اس سے جنگ کر لینا، اور اگر اس نے قبول نہ کیا تو وہ نبی ہوگا، اس کی پیروی کر لینا. کتنا اچھا ہے نا پرکھنے کا طریقہ. تو یہ اس کی عقل مندی تھی، اس ملکہ سبا کی عقل مندی، حالانکہ مسلمان نہیں تھی لیکن کتنی عقل مند تھی کہ اس نے کیا کہا کہ اگر وہ تحفہ قبول کر لیا تو ایک عام بادشاہ ہوگا، پھر ہم اس سے جنگ کریں گے، لیکن اگر اس نے قبول نہیں کیا تو سمجھنا کہ وہ نبی ہے، تم اس کی پیروی کر لینا، اس کو ایکسیپٹ کر لینا ایز اے بادشاہ. تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے پرکھنے کا. سلمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. نہیں، جب وہ ملکہ کا سفیر سلمان علیہ السلام کے پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدہد تمہیں کو مبارک ہے. اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خود خوار ہو کر رہ جائیں گے. سلمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے؟ ملکہ سبا کا تخت تھا. تو سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اہل دربار، جن بھی تھے ان کے لشکر میں، کون اس کا تخت میرے پاس لاتے ہیں قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ تو جنہوں میں سے قوی ہیکل نے عرض کیا میں اسے ضرور حاضر کروں گا قبل اس کے کہ وہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں. جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. جو ہی کہ سلمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا وہ پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. تو یہاں پہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں کے اندر بھی درجات ہیں، کچھ معمولی جن ہوتے ہیں اور کچھ بڑے اور کچھ دیو ہیکل ہوتے ہیں، کچھ اس میں سے بھی کچھ افریت یعنی اتنے زیادہ قوت اور اس میں علم کی قوت بھی ہے، علم کے ساتھ جو انسان فیصلے کرتا ہے وہ بہتر ہوتے ہیں. تو نعمت پا کر کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ جب کوئی ایسی چیز آپ کو مل جائے جسے آپ سوچ ہی نہیں رہے تھے یا آپ کی توقعات سے بڑھ کر یا آپ کے لیے بہت آسانی کا سبب ہوا تو اس پر لازماً رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. مثلا آپ نے اچھی سی نماز پڑھی تو اس پر فخر کرنے کے بجائے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے، اب اس شکر کی وجہ سے اگلی اور اچھی ہوگی نیکی کے کاموں کی توفیق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. اور بندوں کی خدمت کے یا ویسے ہی کوئی فیصلہ یا کوئی بھی اچھی بات اللہ تعالیٰ آپ سے کروا لے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. ھذا من فضل ربی، اپنی کوشش کو کچھ نہ سمجھنا کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے. سلمان علیہ السلام نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو. یعنی کہ پھر کیا ہوا، انہوں نے ان کو مطیع فرمانبردار ہو گئی وہ قوم اور اس کا تخت بھی ان کے پاس آ گیا، جن اٹھا کے لے کر آ گیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا.
اور کہا کیا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے اب جب ملکہ خود آئی یعنی کہ مطیع ہو گئی تھی تو پھر آئی بادشاہ کے دربار میں، حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں، کہا کہ اس کا تخت انجان طریقے سے ملکہ سبا کے اس کے سامنے رکھ دو. دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے، یعنی کہ اسے پتہ چلتا ہے یہ میرا تخت ہے اور یہاں کیسے آ گیا، یہاں کیسے پہنچ گیا. یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے. تو ملکہ جب حاضر ہوئی اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہے تیرا تھا؟ تو وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے. مطلب اسے یہ نہیں کہا ملکہ سبا نے کہ ہاں یہ تو وہی ہے، یہ کہاں سے آیا؟ تو کیا کہا؟ ہاں یہ تو گویا وہی ہے، جیسا کہ وہی ہے. بات مطلب کہہ بھی نہیں اور مکمل طور پر مانی بھی نہیں، مطلب گویا کہ وہی ہے، ہاں جیسا کہ وہی ہے. تو ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، یا ہم مسلم ہو چکے. کہہ رہی تھی نا، کہا انہوں نے ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، ہم مسلم ہو چکے تھے. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان کے معبودوں کی عبادت تھی جس کو وہ پوجتے تھے، سورج کو پوجتے تھے، اور شیطان ان کو سورج کی عبادت سے رکنے نہیں دیتا تھا، اللہ کی عبادت سے روکتا تھا، جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی کیونکہ وہ ایک کافر قوم میں سے تھی. وہ تھی تو اچھی لیکن اس کا ماحول اچھا نہیں تھا کہ جس سے وہ ہدایت پاتی. اس کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے. اسے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، مطلب اتنا چکنا تھا فرش، بالکل شیشے کی طرح، وہ سمجھی پانی کا حوض ہے. اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائچے اوپر چڑھا لیے. پائچے کیا کی؟ اوپر چڑھا لیے. وہ سمجھی کہ پانی کا فرش ہے. تو سلمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس کو بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. پھر اس نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کر لی. اور پھر اب سمود کا قصہ ہے، اور سمود کی طرف ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو. تو یک وہ دو مختصم فریق بن گئے. صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے؟ چاہیے کہ تم پر رحم فرمایا جائے. انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشانہ پایا ہے. صالح علیہ السلام نے جواب دیا تمہارے نیک و بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شتخون ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے. ہم بالکل سچ کہتے ہیں. یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی. اب دیکھ لو ان کی چال کا انجام کیا ہوا. ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، اور ان کے گھر خالی پڑے ہیں. اس ظلم کی پاداش میں جب وہ کرتے تھے ان میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. تو کیا نشانی ہے کہ ظلم گھروں کو تباہ کر دیتا ہے. تورات میں آتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے ظلم نہ کر، یہ تیرے گھر کو تباہ کر دے گا. تو جو مرد ظالم ہوتے ہیں اور بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، بچوں پر ظلم کرتے ہیں، تلخ زبان ہوتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کے گھر پہ نہیں بستے. جو مرد حضرات ظالم ہوتے ہیں بیویوں، اور اسی طرح جو عورت پر زبان ہوتی ہے، سختی کا معاملہ کرنے والی ہوتی ہے، اس کا بھی نباہ نہیں ہو پاتا. آپ دیکھیے بادل کس طرح ایک دوسرے کے اندر ضم ہو کر بارش برساتے ہیں نا، تو جو رحمت اور برکت لے کر آتی ہے تو نرمی کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ اکٹھے اور ایک دوسرے میں مل جل جاتے ہیں، تب بارش ہوتی ہے. نرمی خیر لاتی ہے، آپس میں انسان ایک دوسرے میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں، باہم ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں. اس طرح گھر آباد ہوتے ہیں، نسلیں آباد ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کسی بھی درجے پر اگر سختی ہے ہمارے مزاجوں میں تو اپنے اندر نرمی لے کر آئیں. اللہ یہ کہ بچے کو کبھی کبھار ڈسپلن کرنا ہو تو ہد کی طرح تو اور بات ہے، ورنہ ہر روز ہر موقع پر اٹھتے بیٹھتے ہم بددعائیں، گالیاں اور بری بری باتیں، یہ طرز عمل خود انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہوتا ہے. تو ظلم جو ہے وہ حرام ہے. قیامت کے دن بھی نقصان کا باعث ہوگا اور ظلم کے نتیجے میں نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گی. قیامت کے دن ظلم جو ہے وہ اندھیرے میں ہوگا.
تو اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. اور پھر لوط علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ لوط کو ہم نے بھیجا. یاد کر وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت لانے کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سب جہالت کا کام کرتے ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال تو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر لیا تھا. اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا. ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں وہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں. تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 19 وقال الذین جو ہے وہ مکمل ہوا. اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک طرح سے واعظ و نصیحت ہے. تو پہلے واعظ و نصیحت سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے اور درود پڑھنا بھی ضروری ہے کیونکہ اس میں دو چیزیں آ گئی ہیں. قل الحمد للہ وسلم علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یعنی جب بھی کوئی بات کریں نیکی کی، بھلائی کی، کوئی نصیحت کی تو پہلے نحمدہ و نصلی، یہ مختصر ترین ہے. ایک لفظ میں تعریف اور ایک لفظ میں درود. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. الحمدللہ یہاں پہ پارہ نمبر 19 مکمل ہوا. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال. اللهم نسألك من جنة الفردوس. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء یا مجیب. اے اللہ پاک جس نے یہ بیان کیا اور جس نے یہ بیان رکھوایا، جن لوگوں نے یہ بیان سنا، ان کے دلوں کی جو بھی جائز خواہشات ہیں، جائز دعائیں ہیں، مشکلات ہیں، رزق کی تنگیاں ہیں، یہ جو بھی مشکل ہے، دل کی جو بھی خواہش ہے، جو دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس خاص محفل کے کرم سے، اس وقت کے کرم سے اللہ پاک ان دعا کو قبول فرما لیجیے. ہمارے رزق میں خوب برکت عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق میں خوشحالیاں عطا فرمائیے. ہمیں دسترخوان کشادہ عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ جن کی روزگار نہیں ہے انہیں روزگار عطا فرمائیے. جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ عطا فرمائیے. جن کے پاس صحت نہیں ہے انہیں مکمل کامل صحت نصیب فرمائیے. جو پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے اور ان پر اپنی رحمت کر دیجیے. یا ارحم الراحمین، ان پر اپنی رحمت کر دیجیے. گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہماری بخشش کر دیجیے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے اور ہم سے راضی ہو جائیے. آمین یا رب العالمین. آپ لوگ اپنی اپنی دعائیں مانگ لیجیے.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.